الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. صدق الله عليه. दोस्तों बुजुर्गों, ये किताब जिसका नाम सहायत के मार्फत है, बहुत बड़े बुजुर्ग की ये किताब है और इसके मज़ामीन भी अजीब व गरीब है। इस बिना पर कभी कभी आप लोगों को सुनाया भी है। आज ख्याल हुआ था कि किसी को सुनाऊंगा, लेकिन आपके सुनने से जरूरी था कि ये भी सुनिए। सुनना अलग अलग, सबका अलग अलग, लेकिन सुना चुका हूँ। बिना पर ये आया है कि दोबारा सुना दूंगा। अल्लाह ताला मुझे खुद सही तरीके से समझने की तौफीक दे और इस तरह सुनाने की तौफीक दे कि आप हज़ार समझ आए। आमीन। रोज़े के बयान में आमतौर से किताबें शुरू होती हैं नमाज के लिए, इन्होंने इस किताब को शुरू किया रोज़े के लिए। फरमा रहे हैं मालूम होना चाहिए कि रोज़ा की 3 किस्में हैं।
پہلا 100 میں عام ہے، عام لوگ کا روزہ، پھر درجہ بدلے تک 3 درجے تک، جس کے معنی ہیں اس نیت کے ساتھ کہ میں اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھتا ہوں، پہلا اس نیت سے روزہ رکھوں کہ اللہ خوش ہو جائے۔ اول فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور لذائذ نفسانی سے خود کو الگ رکھنا اور پرہیز کرنا، یہ کیا ہے؟ روزہ اول پہلا درجہ یہ لذائذ نفسانی سے خود کو الگ رکھنا اور مکمل پرہیز کرنا، یہ روزہ ہے عوام کا پہلا درجہ ہے۔ وہ منی میں بے نیاز اور مکرم میں بندہ نواز۔ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے کی فضیلت، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے لیے روزے لکھے گئے، اس پر نقطہ لکھ رہے ہیں، یعنی تم پر ماہ رمضان مبارک میں روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، اور اس حکم کی پیروی تم پر واجب ہوئی ہے۔ اللہ پاک کے اس کرم پر غور کرو، اس بات کو کتبہ سے کہا گیا، کتب تو نہیں کہا، کیونکہ روزے میں مشقت ہے تو بندے پر شفقت رحمت کرتے ہوئے یہ گوارا نہیں کیا کہ یہ میں تم پر مشقت کو واجب کر رہا ہوں، کچھ لکھا۔ سب لوگ جانتے ہیں مجہول میں فاعل مجہول ہوتا ہے، ماضی مجہول ہوتا ہے، فاعل ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ تو اور جگہ تو یہ کہ میں نے یہ فرض کیا ہے، روزے میں چونکہ ایک مشقت ہے، بھوک پیاس سب جانتے ہیں، اس طرح پر اللہ کو گوارا نہیں ہوا کہ یہ فرمائے کہ کتب تو علیکم الصیام، میں نے لکھا فرض کیا، یہ نہیں کہا، اسی بار اپنی طرف فرضیت کی نسبت اپنی طرف رہی کیا، بندوں پر شفقت کرتے ہوئے، یہ نقطہ پہلا۔ اللہ پاک کے اس کرم پر غور کرو کہ اس بات کو کتبہ یعنی نوشتہ شد لکھا گیا ہے، جس کے معنی لکھا گیا، یہ نہیں کہا کہ میں نے لکھا ہے، کیونکہ روزہ میں پیاس کی تکلیف ہے، بھوک کی مشقت ہے، روزے میں پیاس کی تکلیف اور بھوک کی مشقت ہے، اس لیے باری تعالیٰ نے یہ پسند نہیں فرمایا اس تحریر کو اپنے سے منسوب کرے، میں نے لکھا، لیکن جب اپنی شان رحمت وہ مغفرت کو ظاہر کرنا چاہا تو غایت لطف و کرم کے ساتھ فرمایا کہ کتب ربکم علیہ نفسا، رحمت کو اپنے اوپر خود واجب کیا ہے، فریضہ کو تو بس فرض ہو گیا، یہ رحمت کی نسبت اپنی ہے، رحمت کی نسبت اپنے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کیا ہے، دونوں فرق ہو گئے، یہاں کتبہ فرمایا اور وہاں کتبہ فرمایا، اللہ نے فرض کیا اپنے اوپر رحمت کہ ہم بندوں کے ساتھ رحمت ہی کریں گے، مشقت میں نہیں ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا فرمائے، یہی دونوں کو آپ غور کیجیے، جس کتبہ فرمایا میں نے نہیں فرض کیا ہے، فرض کیا گیا، ضروری تھا تم کو تقوی کے درجے پہ ہم کو پہنچانا ہے، ضروری تھا کہ روزہ رکھو تاکہ اس درجے کو پہنچو، یہ چونکہ مشقت ہے اس طرح آپ اپنے محسوس نہیں کیا ہے، رحمت کو اپنے اوپر فرض کیا ہے، یہ نہیں کہ دوسرا کوئی رحمت کر دے گا، ہم کریں گے، ہمارے تم بندے ہو تو ہم تم پر رحمت کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی شان، یہ معرفت خداوندی ہے، اسی کو کہا گیا الہی مقصود من کوئی ورضائے تم، محمد کو معرفت خود دے، اللہ کی معرفت پیدا کرو، اللہ تعالیٰ نے تم کو کیسے کیسے انعامات سے نوازا ہے جو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر عادی فرمایا ہے اور مغفرت کو اپنے ذمے لے لیا ہے، جو اپنی کمزوری اور شکل ذوق کے باوجود اس حکم کو بجا لایا
تو کیا اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم، جمال و جلال، عزت کی بریائی کے ساتھ جو اپنے لکھا اپنے میں لازم فرمائے کہ اسے پورا نہیں کرے گا؟ جب تم باوجود بھوک کے روزہ رکھ رہے ہو تو اللہ تو ہر چیز پکا دی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ تم پر کرم نہیں فرمائے؟ جب کہ وہ کرنے پاتا ہے اور اپنے لطف و کرم سے تیری بخشش نہیں فرمائے گا۔ تم بھوکے پیاسے ہو، ہمارے حکم کی تعمیر کر رہے ہو، ہمارا فریضہ ادا کر رہے ہو، تو پھر ہمارا فریضہ جو کرم کا ہم نہیں ادا کریں گے اور تجھے بخشے گے تو کیا وہ بہشت بری میں تم کو جگہ نہیں دے گا؟ ضرور دے گا۔ اس مہینے کی ہر مقدس شب میں جبکہ سورج جو ستاروں کا شہنشاہ ہے، اس مہینے کی ہر مقدس شب میں جبکہ سورج جو ستاروں کا شہنشاہ ہے، غارے جا کر غارے مغرب میں چھپ جاتا ہے اور رات ظلمت شب کے پردے اطراف عالم میں چھوڑ دیتی، اس سے پہلے کہ صبح ہو اپنے جمال اعلیٰ سے عالم کو موقع نور بنا دے، بارگاہ الہی کا مقرب فرشتہ آواز لگاتا ہے، ہر میں مستقبل کا یقین لو۔ رات ہو گئی لیکن صبح ہوتے ہی آواز دیتا ہے، کوئی مستقبل ہے، کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ جس کی مغفرت میں کر ہے، کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں، ہر من تائب، کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ کو میں قبول کروں گا؟ کیا کوئی پکارنے والا ہے جو اپنے دست نیاز ہماری بارگاہ میں عجز و انکسار سے پھیلائے تاہم کیا کہ ہم مقصد کے موتیوں سے اس کی مٹھی بھر دیں؟ ہے کوئی پھیلانے والا؟ کوئی توبہ کرنے والا ہے جو اپنے کیے پر پشیماں ہو، جس کے دفتر عصیان کو ہم مغفرت کے پانی سے دھو ڈالیں؟ ہے کوئی گنہگار ہے جو یہ کہہ رہا کہ اللہ ہماری گناہ کو معاف کر دے؟ تو ہم تو تیار ہیں، جو کمی ہے تمہاری ہے، ہم تو ہر طرح تیار ہیں۔ کوئی خطاوار ہے جسے ہم اپنی ایک نگاہ لطف کے ساتھ بخش لیں؟ کوئی مراد طلب ہے کہ ہم اس کو جوئے بار تمنا میں آب مراد کو رواں فرما دیں؟ کوئی ڈرنے والا ہے کہ مجھ سے اپنے بارگاہ لطف عطا میں باریابی کے اعزاز سے نواز دیں؟ روزے کے وقت ستہری رات ہوتا ہے لیکن روزے میں خاص طور سے کوئی راہ طلب کا مسافر ہے کہ ہم اپنے رحمتوں کے سائے میں اسے منزل مراد تک پہنچا دیں؟ بس ہماری طلب کی ضرورت ہے، اللہ تو ہر وقت تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت بہت رات کے پچھلے حصے میں کوئی دولت لٹی ہوتی ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، جو جگتا ہے وہ پاتا ہے۔ ہمارے والد بھی بچپن سے ماشاء اللہ تھا ملاتے تھے، یہ شعر یاد کیے تھے بچپن سے، ہم بھی بچپن سے یاد کیے تھے۔ رات کے پچھلے حصے میں کوئی دولت لٹی ہوتی ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ یہ شعر عام طور سے لوگ یاد نہیں ہے، یہ شعر حضرت ہی کا ہے، یہ وہ شعر یاد ہے کہیں جنازہ ہوتا ہے کوئی، وہ شعر سب کو یاد ہے۔ جب شعر کی اسے مدد نہیں کرتی ہے اور شعر کی اس میں تعلیم ہے تو تعلیم کو کوئی پوچھتا ہے مدد اللہ تعالیٰ۔ کوئی راہ طلب کا مسافر ہے کہ ہم اپنے رحمتوں کے سائے میں اسے منزل مراد تک پہنچا دیں۔ ہے کوئی بے یار و مددگار، کئی تیز سارے اس کو تقریر لکھی ہے بہت زبردست۔ ہے کوئی بے یار و مددگار، ہم اس کے سچے ساتھی اور بہترین مدد کرنے والے ہیں۔ ہے کوئی جس کا دل غم کے کانٹوں سے پگار ہو، ہم اسے خوشیاں عطا کر کے پھول کی طرح شگفتہ کر دیں۔ اندار صبح بیداری ہوتی ہے کوئی جس کا دل غم کے کانٹوں سے پگا زخمی ہو، ہم اسے خوشیاں عطا کر کے پھول کی طرح شگفتہ کر دیں۔ ہمارے لطف و کرم کا شعرا دونوں جہانوں میں پھیلا ہوا ہے۔ کوئی ایسا آوارہ بے سہارا انسان
جو غم کی آدیوں میں بھٹک رہا ہے، کیا ہم اس کو آبادی میں نہیں پہنچا دیں گے؟ ہم پہنچا ہے۔ اے عزیز باقبیر جان لے، یہ ماہ مبارک جسے اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، ہزار عزت و احترام کے قابل ہے۔ یہ کوئی دلادار بے اہمیت مہمان نہیں ہے۔ اقرار ہے یہ مہینے کی قدر کرو، روزے کی قدر کرو، قرآن نازل ہوا اس کی قدر کرو، بہت عمدہ۔ اے عزیز باقبیر جان لے، یہ ماہ مبارک جسے اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، ہزار عزت و احترام کے قابل ہے۔ یہ کوئی دلادار بے اہمیت مہمان نہیں ہے جو تیرے گھر میں جھاڑو دے دے، اس کے لیے نہیں آیا ہے، تم اس کی قدر کرو، یہ مہمان آیا ہے۔ یعنی تیرے لیے بار خاطر و بار احسان ہو، بلکہ یہ ایسا معزز مہمان ہے کہ جب آتا ہے تو اپنے ہوائی ضروریت کو اپنے ساتھ لاتا ہے، تیرے لیے رحمت و مغفرت کے اسباب پیدا کرتا ہے، یہ روزہ مغفرت، اور جب جاتا ہے تو روزہ رکھنے والوں کی لغزشوں کو اپنے ساتھ لے آتا ہے۔ یہ روزہ ایسا ہے، جب جاتا ہے تمہاری سب جو کثافت جو گناہ اس کو لے جاتا ہے۔ روزہ رکھنے والوں کی لغزشوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ ایسے مبارک مہینے کو عزیز نہ رکھنا اور یہ سوچنا کہ جب اگلے سال یہ مہینہ آئے گا تو دیکھا جائے گا، کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ جہاں ناقدری کی بات ہے کہ اس سال سے جو چاہو کرو، اگلے سال جب مہینہ آئے گا تو ہم کر دیں گے، بعد میں اگلے سال آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اس لیے کون جانتا ہے کہ کسی انسان پر آئندہ سال آئے گا بھی یا نہیں آئے گا۔ یہ خیال کر کے ایسے کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال اس مہینے کی برکتوں اور سعادتوں سے مالا مال تھے، روزے داروں عبادت گزاروں میں تھے، انسان اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اس وجہ سے جو وقت ملے اس کو غنیمت شمار، خیر غنیمت شمار، خیر قرآن فلاں وہ غنیمت شمار ہوں دا پیش کر کی بانگ برائے فلاں نماز خیر کر لو، اس سے پہلے کہ تمہارے متعلق یہ خبر آئے کہ پڑا نہیں رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یقال کل یوم مات فلان و فلاں، حضرت عمر فرماتے ہیں یقال کل یوم مات فلان و فلاں، یقال یومن مات عمر، یہ مراقبہ ہو کہ نہیں؟ تصوف ثابت ہو کہ نہیں؟ مراقبہ سب سے زیادہ سیکھتے ہیں مراقبہ سے، کہ مراقبہ حضرت عمر کا یقال کل یومن مات فلان و فلاں، یقال یومن مات عمر، عمر بھی مر گیا۔ یہ مراقبہ موت بہت اہمیت ہے، مولانا مراقبہ موت کی۔ امام غزالی وغیرہ نے بہت اس پر لکھا ہے، امام غزالی نے لکھا ہے موت کا مراقبہ کرو، اعمال کا محاسبہ اور موت کا مراقبہ، زندگی کا محاسبہ، کیا کر رہے ہو، کتنا خیر کا عمل کر رہے ہو، جو یہ برائی ہے اس کا کیا ہے مراقبہ کرو ضرور، اور سوچے وقت محاسبہ کیا 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 نہیں کیا۔ اللہ ہم سب کو طریق ہے مولانا، طریق کی بنیاد اسی پر ہے، محاسبہ پر ہے، مراقبہ پر ہے۔ محاسبہ اپنے اعمال کا محاسبہ اور مراقبہ اپنی زندگی کا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، کیونکہ یہ خانقاہ ہے، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ ادھر میں خود ہم لوگوں کو بلایا حضرت شاہ خدا صاحب نے خانقاہ کے لوگوں کو، کہا دیکھو ایک کام تم لوگ نہیں کر رہے ہیں، میں اس سے کہا محاسبہ کا کام نہیں کر رہے ہو، اس میں ترقی نہیں کر رہے ہو، بڑا معذرت تھے۔ محاسبہ کیا مشکل ہے، فرمایا کیا مشکل ہے، سوچے بس سوچ لیا کرو کہ کیا نیکی کیا کیا بدی کیا ہے، نیکی کیا اللہ کا شکر ادا کرو، بدی کیا توبہ کر لو، بس یہی بڑا آگے بڑھو۔ یہ سراہتن کام سے کہ جو ترقی نہیں ہو رہی ہے، محاسبہ تو وہ نہیں کرتے، بڑے اہتمام سے محاسبہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، سب کو تنبہ ہوا۔ خانقاہ کی چیز سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ محاسبہ، سوچے ضرور، موت کا مراقبہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔
یہ خانقاہ کے نام سے مشہور ہے، تو خانقاہ کی بات ہونی چاہیے۔ مراقبہ ہے، محاسبہ ہے، مشاہدہ ہے، اپنے نفس سے شرط کرو، کام کرو گے کہ نہیں کرو گے، خالی کھاؤ پیو گے سو گے کہ کچھ اور کام ہی کرنا ہے۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے۔ یہ خانقاہ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی۔ فکر کرو، مرنا ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہمارے پاس 2 سال پہلے خواص میں سے تھے، اکثر ختم ہی ہو گئی اسی بیماری میں، بڑے لوگ ختم ہو گئے، ہمارے کتنے قربا ختم ہو گئے۔ اس کا احساس ہے، ابھی جانا ہے وہاں جو خاص خدمت میں رہتے تھے وہی نہیں ہے۔ اب میں کہا کوئی یہی نہیں ہمارا، ہاں کنتھالیہ کی بات کر رہا تھا، کوئی نہیں، کس کو بتا۔ موت ایسی ہے آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی۔ یہ مراقبہ آنے والی اگر خواجہ صاحب کا ہے ماشاء اللہ، ہمارے والد صاحب کو اکبر یہ ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی۔ یہ مراقبہ ہے، یہ خانقاہ ہے، اعمال کا محاسبہ۔ تم نے کس کے ساتھ کیا کیا؟ بدخلقی تو نہیں کیا، بد معاملگی تو نہیں کیا، دل شکنی کی بات تو نہیں کیا، بچاؤ بات مجبور کرنا پڑتا اس سے بھی توبہ کرنا چاہیے۔ جو مجبوراً ایسی چیز دل شکنی ہو جائے تبھی مت کرتا توبہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ چند روز کے لیے فرماتے ہیں روزہ داروں اور عبادت گزاروں میں تھے کل کے دن، انسان وہی دنیا سے جا چکے ہیں اور اب وہ خود دوسروں کی دعا اور فاتحہ کے محتاج ہیں۔ تو یہ مراقبہ موت ہے، مراقبہ موت اہم جز ہے تصوف و سلوک کا طریقہ، یہ لکھ رہا ہے۔ چند روز کے لیے اپنے اندر شکبات پر روزے کی مقدس مہر لگا لیں، چند روز اپنے مقدس مہر لگا لیں اور درویشوں کا طریق اختیار کر تاکہ تجھے یہ شب حاضر ہو، الصوم لی و انا اجزی۔ روزہ رکھو گے، اپنے منہ کو بند کرو گے کھانے پینے سے، تو تم اس شرط سے مشرف ہوں گے کہ الصوم لی و انا اجزی، روزہ میرے لیے، میں اس کی جزا دوں گا۔ اللہ پاک نے روزے کو اپنے سے نسبت قائم کی ہے، اس میں جو بھی طاعت عبادت اس مہینے میں بندے سے وجود میں آتی ہے اللہ اسے قبول فرماتے ہیں۔ الصوم لی میرے لیے، اللہ تعالیٰ نے روزے کو اپنے سے نسبت قائم کی ہے، اس میں جو بھی طاعت عبادت اس مہینے میں بندہ سے وجود میں آتی ہے اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ وہ اللہ ہی کی چیز ہے تو اللہ قبول کرے گا۔ اور اہل عالم کو کوئی اطلاع ہوتی ہے، روزے کو کوئی نہیں دیکھتا، اور جتنے اعمال ہیں اہل نماز روزہ دیتا ہے، نماز پڑھا رہا، لیکن روزے کی اطلاع نہیں ہوتی۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا وہ خاص میرے لیے ہے، جب کوئی اس کو جانتا بھی نہیں دیکھتا نہیں تو میرے لیے جب ہے تو میں اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا، وہ خاص میرے لیے۔ مختلف مذہبوں اور ملتوں کے لوگ اپنے اسنان کی عبادت یا پوجا کرتے ہیں، لیکن کسی نے اپنے معبودوں کے لیے روزہ نہیں رکھا۔ یہ تاریخ کی بات، بدھوں کو سب کچھ چڑھایا لیکن روزہ کسی نے نہیں ثابت ہے، ہر طرح کی پوجا پاٹ کی ہے مگر روزہ نہیں رکھا۔ روزہ خاص کر اللہ کے لیے ہے اور اس کا آجا اسی کے دل میں ہے۔ رواج نہ کروائے، کہا کہ قیامت دن اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑا بادشاہ ہے اپنے مقرب فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو حکم دے گا تو میدان حشر کی فضا میں پرواز کر کے جمی خلائق پر میدان حشر میں جمع ہے، ایک نظر ڈالے، ان کو شمار کرے۔ وہ فرشتہ ایک پلک جھپکنے میں سب کی مقدار معلوم کر دے گا تعداد، اسی کے ساتھ ان کی جنس کو وہ دے گا، تب فرمانے خداوندی صادر ہوگا، اے میرے مقرب فرشتہ
تو نے میدان حشر میں موجود تمام خلق کی تعداد کو جان لیا، تو اب بہشت کی جانب دیکھ اور وہاں کے نعائم کا حساب کر۔ اس کا فرشتہ پاک بہشت کے ہزاروں چشموں سمجھدار درختوں کو کر دے گا۔ اسی طرح حکم خداوندی کے مطابق دوزخ کو دیکھے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ مقرر فرشتہ 1000 سال تک چلے گا اور بالآخر بارگاہ کبریائی میں عرض پر رہا ہوگا، خدایا میں عاجز ہوں، یہ سب شمار کر لیا، میں عاجز ہوں، کتنے ہیں ہم کچھ نہیں پتا، مجھ سے ان رحمتوں کا حساب نہ ہو سکے گا جو اپنے روزہ دار بندوں پر نازل فرمائے گا۔ اے خداوند عالم، روزہ کے تو تیرے کرم سے بے نہایت پورا ہے، ان کا کوئی حساب نہیں۔ یہ خدا تعالیٰ تو نے خود فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، اور اس کا اس سے بڑھ کے کیا ہے، آج کہیں بھی ہو اس کے علاوہ ہی ہوگا، اس کی کیا قدر ہے اس کے سامنے، میرے لیے۔ سوال، روزے کی ایجاب میں کیا حکمت ہے؟ جواب، ایک بات تو یہ ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے کہ 1 سال تک جو گناہوں کا ڈھیر جمع ہو جاتا ہے، روزے میں لگنے والی بھوک کی آنکھ اسے جلا جاتی ہے، روزے میں لگنے والی بھوک کی آنکھ اسے جلا جاتی ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ہزاروں جانے نثار ہوئے، یہ ہے کہ اللہ پاک نے بغیر کسی واسطے کے روزے کے سلسلے میں اپنی خوشنودی کی خبر دی ہے اور روزہ داروں کو مہمان بہر کرا دیا، واللہ یدعو الی دار السلام، یہ سب سے بڑی خوبی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ چند روز روزہ داری کے سلسلے میں بھوکے رہو تاکہ تمہارے چہرے سے آثار مہمانی ظاہر ہو۔ جب دیکھا چہرہ ہمارا مسافر آ رہا ہے تو اس پر خاص گرم ہوتا ہے، تو اس وقت بھوک ہے تاکہ چہرے سے مہمانی کے آثار ظاہر ہو، تاکہ پھر اللہ تعالیٰ انعامات سے نواز دے۔ واللہ یدعو الی دار السلام۔ اس کے بعد فرمایا چند روزہ داری کے سلسلے میں بھوکے رہو تاکہ تمہارے چہرے سے آثار مہمانی ظاہر ہو۔ کنز المال میں ہے تو وہی نازل فرمائے گا، اے موسیٰ، ہم امت محمدی کو 2 نور عطا فرمائیں گے جنہیں 2 ظلمتوں کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے سوال کیا، الہ العالمین، وہ دونوں نور کون ہیں جو امت محمدیہ کو عطا فرمائیں گے؟ پہلا نور قرآن ہے اور دوسرا نور ماہ رمضان ہے۔ 2 نور امت محمدیہ کے خاص طور سے نور قرآن، نور رمضان اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ عطا فرمایا۔ نور قرآن بھی ہے، نور رمضان بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا وہ 2 ظلمتیں کون سی ہیں جن سے 2 نور والوں کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا؟ کہا 2 ظلمتیں ہیں، ظلمت قبر اور ظلمت یوم القیامت سے انہوں نجات پا جائیں گے۔ اس نور کی وجہ سے 2 ظلمتیں دور ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے نور کو منور فرما دے۔ بہت بڑی ظلمت ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ حضرت اورنگزیب علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا، بھائی کتنی بڑی حکومت، ظلمت نور سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اورنگزیب نے کہا ظلمت، لوگوں نے تسلی دیا ہے، ڈرتے تھے۔ ہمارے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان جاتے تھے بہت روتے تھے۔ اسے کہا حضرت دوزخ کا ذکر ہوتا ہے، یہ آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبرستان میں آ کے روتے ہیں۔ فرمایا یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں کامیابی ہوگی کہ آگے کی سب منزلیں آسان ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا شاہ عبد اللہ صاحب کی ایک روایت میں بھی کہ قبر میں سب سے پہلے طہارت کا سوال ہوگا، قیامت میں پورا رسالہ ہے، اخیر میں بہت ہی فرق۔ ان کو یہ روایت ملی کہ قبر میں طہارت مطلب پہلے سوال ہوگا۔ ہم لوگوں کو بلایا، کہا دیکھو طہارت کا کوئی یہ نجاست کا طہارت کے لیے کوئی برتن نہیں رہتا، ہمیشہ رکھا جاتا تھا، معذور تھے، پھر کبھی نہیں رکھنے دیا طہارت کا برتن مٹی نہیں لگی۔ کہا طہارت متعلق سوال ہوگا قبر میں، تو طہارت کے خلاف جتنی چیزیں اس کو نکال دو، معلوم کم میں مر جاؤں کیا ہوگا۔ ماشاء اللہ برا روایت بھی ہے، لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو
آخرت کا استعداد، ان میں سب سے پہلے قبر کا سوال قبر کا استعداد ضروری ہے. اس مقدس مبارک تو طہارت کے متعلق سوالوں میں اس کو بہت بیان کرتے تھے قرآن حدیث کے بارے میں. قیامت میں سب سے پہلے سوال تو نماز کے متعلق ہے، لیکن قبر کے متعلق فرماتے ہیں سب سے پہلے طہارت کے متعلق سوال کیا. اتنا استحضار تھا میں کہہ نہیں سکتا. یہ بزرگوں کی سیرت کا اندازہ ان کی صحبت میں رہنے سے ہوتا ہے. کیا حال تھا پہلے کوئی نہیں، لیکن جب وہ روایت ان کو پڑی بہت ڈرتے تھے ایسا نہ ہو کہ ہماری موت ہو جائے، طہارت کا ہم سے انتظار سوال کیا جائے. اللہ تعالیٰ بہت اچھا لکھا ہے، لکھتے ہی چلے جا رہے ہیں. حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عذاب، اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو عذاب نہیں دے گا، اس لیے کہ اس امت کو ماہ رمضان اور قل هو اللہ کی نعمتیں عطا فرمائی. اس امت کو ماہ رمضان اور قل هو اللہ کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اے مومن روزے دار، قل هو اللہ پر اور برات اور نجات حاصل کر. اے مومن روزے دار، قل هو اللہ پر اور برات اور نجات. حضرت جابر عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ماہ رمضان میں 5 چیزیں عطا فرمائی ہیں. پہلی ایک جب رمضان مبارک کی پہلی شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ میری امت پر اپنی رحمتوں کے ساتھ نظر کرتا ہے، اور ظاہر کی جس پر اللہ پاک کی نگاہ رحمت ہوتی ہے پھر اس کو عذاب نہیں دے گا. دوسری یہ کہ اللہ پاک کے نزدیک روزہ داروں کے منہ کی خوشبو مشک و عنبر پر پھونکتے رکھتی ہے. تیسری رمضان مبارک کی تمام راتوں اور دنوں میں فرشتے روزہ داروں کے گناہوں کے لیے توبہ استغفار کرتے ہیں. چوتھی کہ اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اللہ کے ان نیک بندوں اور دوستوں کا استقبال کرنے کے لیے آمادہ و آراستہ رہے. فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ وقت نزدیک آ گیا ہے کہ وہ دنیا کی تکلیفوں اور محنتوں سے رہائی پائیں اور میری رحمتوں کی طرف دوڑتے ہوئے آئے. جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ پاک جو رحیم و کریم ہے روزہ داروں کو بخش دیتا ہے اور ان کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو عرش خداوندی لرزنے لگتا ہے کہ ایسا مہمان عزیز مومنین کے پاس جا رہا ہے، کیا خبر ہے کہ ان کے پاس یا خوش خرم واپس آتا ہے نہیں. اے عزیز باطمیر، اس ماہ مقدس میں اپنے 1 سال کے گناہ بخشوا لو. اگر تو نے اس مبارک مہینے شہر رمضان میں اپنے گناہوں کو نہ بخشوایا تو پھر اس کے لیے کون سا مہینہ آئے گا. دریائے رحمت جوش میں ہے کا تصور کرنا چاہیے. دریائے رحمت جوش میں ہے. اگر اس وقت تو اپنے مقصد کو مراد تک نہیں پہنچتا تو کب پہنچے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ صبر کے 2 حصے ہیں، نصف حصہ ایمان سے متعلق ہے اور نصف حصہ روزے سے ہے. نیز کہا گیا ہے کہ انسان کے اعمال مظالم برباد کر دیتے ہیں، اعمال خیر کو مظالم برباد کر دیتے ہیں. سوائے روزے کی اس کا ثواب انسان سے نہیں چھینا جاتا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حکم فرمائیں گے
کہ روزے دار سے قصاص نہ لیا جائے۔ اب تجھے یہ روزہ عام کے بارے میں معلوم ہو گیا، جو اخیار کا روزہ ہے اور اس کی فضیلت و ثواب سے بھی تجھے آگاہی ہوگی۔ تو اے فرزند ارجمند جان لے کہ روزے کی دوسری قسم خاصان خدا کا روزہ، یہ تو عوام کا روزہ تھا، خاصان خدا، اور وہ مذکورہ امور سے بچنے کے علاوہ تمام عیوب اور ذنوب کی گناہوں و بدماریوں سے بچنا اور ظاہری باطنی سطح پر صبر اختیار کرنا، اپنے اعضاء کو بھی اندرونی ان سب کو پاک کرنا ضروری سمجھتے ہیں، قلب کو بھی پاک، سر کو بھی پاک۔ یہ تو اس میں یہ ہے کہ اپنے اعضاء کو پاک رکھتے ہیں۔ یہ اخیار کا روزہ، یہ دوسرے نمبر کا روزہ وہ ہے کہ دل میں بھی ایسے وساوس و بچتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے آگے بہت ہی کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسے ہی روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ میں نے اپنے لیے سنایا، میں سنا چکا ہوں، کہا دے چکا ہوں، لیکن میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی اس میں کہ روزے کی بھی 3 قسمیں، یہ روزہ جو بیان کیا ہے یہ اول درجے کا روزہ ہے، دوسرے کا کیا درجہ ہے، تیسرے کو تبھی لکھا ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو حقیقی روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ بہت بڑی نعمت ہے جو روزہ رکھتے ہیں، بنصیب وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں تبھی روزہ نہیں رکھتے۔ آج ہمارے بہت سے نوجوان موجود طاقت کے اور قدرت کے روزہ نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے تمام بچوں کو، عورتوں کو روزہ رکھنے کی توفیق دے، اور جو روزے کے خواص ہیں ان کو بھی اختیار کرنے کی توفیق دے، غیبت سے، شکایت سے، نمیمت سے، چوری سے، ان تمام چیزوں سے اپنے اوقات روزے کو محفوظ رکھنے کی بھی توفیق دے۔ مختاب، غیبت کرنے والا، نمیمہ کرنے والا بعض روایتوں میں روزہ ہی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے، بڑے گناہ ہوگا، اس کو سخت گناہ ہوگا۔ اس بنا پر اس روزے کو محفوظ رکھنے کے لیے لایانی باتوں سے بچنا، لایانی امور کو انجام دینا، اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی، فرائے سارے عالم کو۔ آج دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے، پریشانیاں ہیں، ہر کسی بھی پریشانیاں، تشویشات ہیں، الجھنیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کی ان الجھنوں سے، تشویشات سے محفوظ رکھیں۔ آگے کیا ہوگا، اللہ محافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کی حفاظت فرمائے، دین و ایمان کے بھی، ہمارے اداروں کے بھی، ہمارے مساجد کی بھی، تمام چیزوں کی حفاظت فرمائے۔ وما ذلک اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، امید تو اللہ سے رکھنا ہی چاہیے۔ اب دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی بدطفیل میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں، قرآن پاک کے فعل میں، تمام متقین صالحین کی آمد ہوئی ان کے فعل میں ہماری تمام حاجات دینی اور دنیا کو اللہ پورا فرمائے، ہمارے قلوب کو اپنی محبت اور معرفت سے لبریز کر دے۔ اللہ تعالیٰ معرفتیں جو معرفت فرائض میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ اس معرفت سے ہمارے دلوں کو سرشار فرما دے، اپنی محبت سے بھی ہمارے دلوں کو معمول فرما دے۔ یا اللہ تمام امت کو پریشانیوں سے نجات کی عطا فرمائے، اور اپنے دین پر، اپنے قرآن پر، اپنے حدیث پر ثابت قدم رکھیے اللہ تعالیٰ، تاکہ ایمان ہمارا محفوظ رہے، دین ہمارا محفوظ رہے۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی کو مانگنا چاہیے۔ اللہ منی اثر پر صحت والعفت والامانت وحسن الخلق ورضا بالقدر، ان تمام نعمتوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو معمور فرما دے، مزین فرما دے، اپنی نسبت سے ہم سب لوگوں کو آراستہ فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين، بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم، لا اله الا الله۔ اللہ